السلام علیکم ناظرین، آج زیغم عباس اور افتخار احمد نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اب ان کو ڈائیلاگ کرنے ہوں گے۔ جب ملک تباہی کی طرف تھا اس وقت بھی عمران خان اس طرف نہیں آ رہے تھے، اب بہتر صورتحال کی طرف جا رہا ہے تب بھی نہیں آ رہا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ ڈائیلاگ ہمیشہ سیاستدان سے ہوتا ہے، فوج سے نہیں۔ اب ملک کی بہتری کے لیے یہی ہے۔ یہ جب اس کے پاس ایک سیٹ تھی، لوگ اس وقت بھی اس بندے کا احترام کرتے تھے، آج بھی اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کو ہر درمی سے باہر نکلنا ہوگا۔ اور دوسری سائڈ بھی یہی چاہ رہی ہے، کیونکہ جو پوائنٹ آف ویکنس سے کرے گا اسے بہت کچھ دینا پڑے گا، رعایتیں دینی پڑیں گی۔ اور اس پوائنٹ آف سٹرینتھ نے پی ٹی آئی کو مسئلے میں ڈالا ہے کہ یہ پوائنٹ آف سٹرینتھ گین کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے مظاہرے کیے ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کنفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اور معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ 9 مئی کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی ایک ایسا دباؤ ڈالنا تھا جس کے نتیجے میں پوائنٹ آف سٹرینتھ کے ذریعے سے گفتگو کی جا سکے۔ میر صادق کا بیانیہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو دوسری سائیڈ ہے جس سے ڈائیلاگ کرنا ہے، ان کو 9 مئی کا بہت بڑا ایک زخم لگ گیا ہے جس سے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی مدد بھی نہیں کر رہی، عمران خان کوئی مدد بھی نہیں کر رہے، وہ اپنے پرانے نیریٹو پہ ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ وہ 9 مئی پر بھی فالس فلیگ کا بیانیہ جو ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس پر کوئی معذرت کوئی معافی کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ انہیں انتشاری قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات کرنی ہے تو پالیٹیشین سے کرو، ہم تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں سے رستہ کیسے نکلے گا؟ رستہ نکلے گا سیاسی جماعتوں سے بات کر کے، اور سیاسی جماعتوں کو یہ یقین دلا کر کہ پی ٹی آئی اب زیرو سم گیم نہیں کھیلے گی۔ پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، تو رستہ کیسے نکلے گا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس اسٹریٹجی پر نظر ثانی کریں، یہ اسٹریٹجی ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ خود سیاستدان ہیں، ان کی جماعت ایک سیاسی جماعت ہے۔ جب وہ سیاستدان ہیں اور جب ان کی جماعت سیاسی جماعت ہے تو پھر دوسری سیاسی جماعتوں سے گفتگو کے علاوہ کیا طریقہ ہے؟ اور دوسری جماعتوں کو جو انہوں نے خوف زدہ کر دیا، یا ان کا خوف بھی دور کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے 2014 سے زیرو سم پالیسی اپنائی ہے، زیرو سم گیم کھیلی ہے کہ ان کے علاوہ جتنی زیغم صاحب آپ کی گفتگو کہتی ہے پی ٹی آئی کو آل دا وے اب 0 پوائنٹ پر آنا پڑے گا اور وہاں سے دوبارہ سے سفر شروع کرنا پڑے گا۔ پچھلے 10-12 سال کا سفر جس سٹرینتھ پہ لے گیا ہے، کیا وہ خود بخود اس کو زیرو کر کے اس سفر کا آغاز کرنے کی ہمت رکھتے ہوں گے کہ سب کے ساتھ چلیں گے؟ میں اسے اس طرح نہیں دیکھوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 10 سال پیچھے جائیں، میں یہ کہوں گا کہ 2024 میں آئیں، اب آگے کی طرف آئیں۔ آپ گیمز بنا چکے ہیں، اب آپ سب سے بڑی پارٹی بن چکے ہیں، اب آپ ڈسرپٹر نہیں ہیں۔ دیکھیں جس نے ڈسرپشن کریٹ کرنی ہوتی ہے، جس کے پاس سیاست میں جگہ نہیں ہوتی، وہ انتہائی بیانیے کی طرف جاتا ہے، وہ دوسروں کو قبول نہیں کرتا۔ جب آپ خود بڑی جماعت بن چکے ہیں تو آپ کو دوسری جماعتوں سے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ دوسری جماعتوں کو خوف زدہ کرنا چاہیے۔ آپ کو زیرو سم پالیسی نہیں اپنانی چاہیے کہ یا ہم ہوں گے یا کوئی اور نہیں ہوگا، بس ہم ہی ہم ہوں گے۔ افتخار صاحب، قریباً جو ان کے بڑے لیڈرز ہیں وہ سب پر امید ہیں، توقع کر رہے ہیں، اور بہت سے تو صحافتی حلقوں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ بس یہ نومبر کا مہینہ، خیر پہلے بھی کئی مہینوں کی تاریخیں دے چکے۔ کیا پی ٹی آئی غلط فہمی یا خوش فہمی میں ہے، ڈھیل کو ڈیل سمجھ رہی ہے؟ کیونکہ جہاں زیغم صاحب نے کنکلوڈ کیا، بات جہاں انہوں نے کرنی ہے وہاں ان کی صرف 2 لیڈرز 3 بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈیل ملی ہے اسی کو ڈیل سمجھ رہے ہیں، واقعی کوئی ڈیل کنکلوڈ ہونے کو ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لفظ ڈیل اور ڈھیل اس کو چھوڑیں۔ زیغم نے جو بات ختم کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سیاست میں سیاسی بات کرنی ہوگی، اور جو آدمی سیاسی بات نہیں کرے گا وہ وہیں پہ رہے گا جہاں ہے۔ اور یہ جو میٹنگ ہوئی خیبر پختونخوا میں کچھ لوگوں کے مطابق کہ یہ طے ہو رہا ہے کہ خاتون رہنما لیڈ کرے عوامی جلوسوں کو اور جلسوں کو۔ ایک طرف جب آپ اس قسم کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہوں تو کیا ان کو آگاہی نہیں ہے جو نظر رکھے ہوئے ہیں؟
اور کہا گیا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی بہنیں بھی اس قیادت میں شامل ہوں، اور بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا یہ مشترکہ طور پہ قیادت کریں جلسے اور جلوسوں کی، یا صوبوں کو بانٹ دیا جائے اور ان کو یہ قیادت کرنے کو کہا جائے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، ایک طرف ان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ 4 لاکھ لوگ چاہیے ہمیں، کل کی بات فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ جب آپ فیصلہ سڑکوں پہ کرنا چاہیں گے تو پھر زیغم صاحب نے کہا کہ جو خدشہ پیدا کر چکے ہیں 9 مئی والے واقعے کے بعد، پھر ان پہ اعتبار کوئی نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں جو مجیب الرحمان والی بات ہے، شیخ مجیب الرحمان یہاں پہ قید میں تھے، جب ان کو رہائی ملی، کمال الدین ان کے ساتھ تھے جو بعد میں ان کے وزیر خارجہ بنے اکٹھے، یہ ڈائلاگ جو ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے کیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو ایک سیاستدان سے بات کر رہا تھا۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی، معاملات شاید چل پڑے، کیونکہ یہ ضد جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ چلیں، یہ خوش قسمت ہے یہ آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے، اگرچہ پچھلے 1-2 سال میں اس کا بہت دفعہ ٹیسٹ ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کے بغیر بات آگے نہیں جائے گی۔ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو کوئی مقدمہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو مقدمات انتہائی انیشل سٹیجز پر ہیں، اور کسی مقدمے میں ایسا کوئی بڑا فیصلہ آیا بھی نہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کھیل کریں گے تو سزا ہوگی، پھر سزا کی اپیل ہوگی، اپیل کی پھر اپیل ہوگی، تو اتنا عرصہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو پارٹی کے اندر انتشار پایا جا رہا ہے، جو ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اخبارات کے ذریعے اور ان کے اپنے بیانات کے ذریعے، وہ انتشار تو بڑھ جائے گا، کیونکہ ان میں بھی حوصلہ نہیں ہے ہوگا اتنی لمبی بات کرنے کا، اتنا لمبا انتظار کرنے کا۔ ایک بات کی جا رہی تھی کہ جناب یہ ترمیم آئی نہیں، اور کل دیکھیے گا سڑکوں کے اوپر کالے کوٹ ہی کالے کوٹ ہوں گے۔ تو جب کالے کوٹ والوں کی اسٹرنتھ کا مسئلہ یسٹرڈے آیا تو لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں۔ زیغم صاحب زیادہ اچھے الفاظوں میں کہتے ہیں، ان کو لفظوں پہ کنٹرول ہے، مجھے لفظوں پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے۔ میں صرف اتنے عرض کروں گا، میں نہ ڈیل میں کے لفظ کو اچھا سمجھتا ہوں سیاستدان کے لیے، نہ ڈھیل کے۔ سیاست کریں، آ کے سیاسی طور پہ بات کریں، ورنہ پھر وہی ہوگا جو خیبر پختونخوا کے ابھی چند دن پہلے کے انتخابات میں ہوا ہے، یا پھر وہی ہوگا جو کل یا پرسوں کل جو انتخابات میں ہوا ہے کالے کوٹوں والے میں۔ وقت کسی کو ساری عمر اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وقت گزر جاتا ہے۔ آج وقت ہے، آج آپ کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں، ممکن ہے کل یہ لوگ لفظ آپ کے لیے استعمال نہ کریں۔ آئیے، یہ شکست و فتح نہیں ہے، یہ سیاست ہے۔ اس میں آپ کیا تھے؟ 1 سیٹ تھی آپ کی 2002 میں، 1 سیٹ، تو تب بھی لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ آئیے، سیاست امکانات بنائیں، آئیے رستہ کھولے، آگے چلے، کیونکہ ہم اقتصادی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، درست ہو، ہم غیر یقینی صورتحال کا سامنا مزید نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کا رویہ یہ رہا تو یہ بھی الزام آپ پر ہی آئے گا کہ نہ صرف آپ نے IMF کو خطوط لکھے، بلکہ جب پاکستان نے چلنا شروع کیا تو آپ نے پھر بھی بات کسی کی نہیں مانی۔ ٹھیک ہے جی۔ شہزاد صاحب، جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اور وہ